بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو بالکل ابتدا کے اندر مشرف باسلام ہوئے، جب گنتی کے چند حضرات مسلمان تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ شاید یہ 12ویں یا 13ویں فرد تھے جو مسلمان ہوئے، اور یہی وہ صحابی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی بھی ہیں اور ان کے اسلام لانے کا ذریعہ اور سبب بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ بالکل ابتدا ہی میں یہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا ان کے اسلام لانے کا، تو غصے میں بھرے ہوئے ان کے گھر پہ گئے اور بہنوئی کو مارا کہ لہو لہان کر دیا، یعنی حضرت سعید بن زید کو۔ جب بہن چھڑانے کے لیے آئیں تو انہیں بھی ایسا زور کا تماچا مارا کہ ان کے منہ سے بھی خون نکل آئے۔ بہن کو بھی خون میں لت پت دیکھا تو ان کے دل نرم ہوا، اور پھر پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی، اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا اور وہ مشرف باسلام ہوئے۔ تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری خصوصیت کی یہ 10 مبشرہ میں سے بھی ہیں، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، جس میں حضرات خلفائے راشدین بھی ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ انہی میں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہے۔ تو 10 مبشرہ سے ہونا، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہونا جنہیں دنیا میں ہی جنت کی سعادت یا خوشخبری ملی ہو، بہت بڑے اعزاز کی بات۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغیر حق۔ کہ سب سے بدترین سود یہ ہے، سب سے بدترین ربا اور سود یہ ہے کہ آدمی دوسرے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرے، ناحق کسی مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرے، اس کو ذلیل و رسوا کرے، اس کی عزت پر، ناموس پر ہاتھ ڈالے۔ یہ سب سے بدترین سود ہے۔ سود آپ حضرات کی علم میں ہوگا، سود کہتے ہیں کہ کسی کو ادھار دے کر اس پر زائد لے لینا، قرض دے کر اس پر نفع لینا، کسی بھی طرح کا نفع قرض پر، یہ سود کہلاتا ہے۔ ایک آدمی نے کوئی رقم کسی کو ادھار دی ہو، اس پر اگر کوئی نفع حاصل کرتا ہے تو یہ شرعاً سود کہلاتا ہے۔ بینک میں رکھی گئی رقم، بینک کے پاس قرض ہوتی ہے، اس پر حاصل ہونے والا منافع، انٹرسٹ، جس کو منافع کا نام دیا جاتا ہے، وہ در حقیقت وہ منافع نہیں ہے بلکہ وہ سود ہے۔ بچت اسکیموں میں رکھا جانے والا مال، قومی بچت اسکیم کے اندر رکھی جانے والی رقم، لوگ اپنے
بڑھاپے اور ریٹائرمنٹ پر حاصل ہونے والی رقم، طرح طرح کی جو فنڈز کی رقم ہوتی ہیں، لوگ ایسی بچت اسکیموں میں رکھ کر اپنی بقیہ زندگی کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی باقی رقم کو محفوظ کر رہے ہیں، باقی رقم کی سیونگ ہو رہی ہے، نفع بھی آ رہا ہے، تو در حقیقت بچت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ آخری وقت جو اللہ کی رضا اور خوشنودی میں گزرنا چاہیے، وہ جو ہے ہمارا سود کی نظر ہو جاتا ہے۔ قومی بچت اسکیموں میں اور قومی بچت اسکیموں کے بینکوں کے باہر آپ دیکھیں، صبح کے وقت ضعیف العمر حضرات کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی، اور جو دھڑلے سے سود لینے کے لیے منتظر ہیں، سود لینے کے انتظار میں اپنے رقوم کو انہوں نے نفع پر لگائی ہوئی۔ پالیسی لینا انشورنس کی، یہ ہر قسم کی پالیسی یہ سود میں داخل ہے۔ اسی طرح اگر یہ نہ بھی ہو تو کسی کو ادھار دے کر کوئی نفع لے لینا، کاروبار کے اندر کوئی ایسے ناجائز شرطیں لگا لینا جو کسی ایک فریق کو فائدہ پہنچائے، یہ سب سود کی شکلیں ہیں۔ اور سود کا گناہ کیسا سنگین گناہ ہے، قرآن حکیم میں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا کہ جو لوگ سود کو نہ چھوڑیں ان سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ سود کا 1 روپیہ بھی یہ ماں سے نعوذ باللہ بدکاری کرنے کے مترادف ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ سود کے 1 روپیے کی نحوست اتنی زیادہ سخت، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی سگی والدہ سے بدکاری، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس جملے کو ہی بولتے ہوئے گن آتی ہیں، لیکن سود کا 1 روپیہ اس سے بھی زیادہ سنگین گناہ رکھتا ہے۔ تو سود کا گناہ عام ہے، ہم سب کے علم میں ہے، اور اللہ معاف کرے علم ہونے کے باوجود بھی اس کا ابتلا۔ آج دیکھیں نا، سودی معاشرہ ہے، سودی بنیادوں پر قرضے لیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ملک ہر سال جتنا کماتا ہے اتنا قرض نہیں لیتا جتنا ان کو سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تک اصل قرض کی ادائیگی کی کوئی شکل نہیں بنتی، ابھی تک تو محض سود پر سود ادا ہو رہا ہوتا ہے، اور 1 لاکھ روپے لیتا ہے تو اس پر کئی لاکھ اس پر سود چڑھ جاتے ہیں، اور سود کی ادائیگی میں ہی ہمارا پورا جو ہے انکم ہے، یا پورے ملک کے جو وسائل ہیں وہ صرف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو پورا ملک سود کی نحوست میں، لعنت میں جھگڑا ہوا۔ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، کہاں اللہ کی مدد ان لوگوں کے شامل حال ہوگی۔ اور اس پر خوشی کا اظہار ہے کہ بھئی IMF نے ہمیں سودی قرضہ دے دیا، ورلڈ بینک نے ہمیں پیسے دے دیے، قرض دے دیا، ایشیائی بینک نے ہمیں قرض دے دیا، فلاں ملک نے قرض دے دیا۔ خوشی کا اظہار، خوشی کے جو ہے نا ترانے گائے جا رہے ہیں کہ ہمیں سودی قرضہ ملا، جو ایک قابل لعنت عمل تھا۔ اس پر خوشی کا اظہار اللہ کے غضب کو، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے مترادف۔ اس حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ سب سے بدترین سود کسی مسلمان کی آبرو ریزی۔ سود کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے حق سے زیادہ لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو اگر 1 لاکھ دیے ہیں تو 1,10,000، 1,20,000، 1,30,000 واپس لے رہا ہے، اپنے حق سے زائد لے رہا ہوتا ہے۔ تو ربا عربی زبان کے اندر زیادتی کے معنی دیتا ہے، تو اس کے اندر بھی یہی ہوتی۔ اور کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، وہ بھی ناحق، یہ بھی در حقیقت جو ہے ایک طرح سے اس کے حق پر ڈانکا ڈالنے کے مترادف ہے، اس پر زیادتی اور ظلم کرنے کے۔ ربا کے اندر ظلم کا معنی بھی آتا ہے، زیادتی، ناحق زیادتی کر رہا ہے، زائد لے رہا ہے، تو در حقیقت دوسرے فریق پر ظلم کر رہا ہوتا۔ اور اس کے اندر آبرو ریزی کے اندر کسی مسلمان کی عزت اچھالنے میں یہی خرابی موجود ہوتی کہ وہ در حقیقت اس کی عزت پر ڈانکا ڈال رہا ہوتا ہے، ناحق اس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اس پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ بعض روایات کے اندر تو کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کر دینا،
آبرو ریزی یا عزت پر ہاتھ ڈالنے کا لوگ آج کل مطلب سمجھتے ہیں کہ کسی ماں بہن کی جو ہے نا کہ اس کے پر کوئی جو ہے نا ناجائز الزام لگا دیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی ماں بہن کے ساتھ کوئی ناجائز یا کوئی بات اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آبروریزی کا تعلق خود اس آدمی کی ذات کے ساتھ بھی ہے۔ لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کر دیا، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا، ایسی بات کہہ دی جو اس کے لیے شرمندگی کا، عار کا جو ہے نا اور طعنے کا سبب بنی، اور ایسے گناہ جو جس سے وہ توبہ طائب ہو چکا ہو، اس پر عار دلا رہا ہے، طعنے دے رہا ہے کہ تم تو فلاں ہو کہ جس نے یہ حرکت کی تھی، حالانکہ وہ اس پر توبہ طائب ہو چکا ہے۔ یہ بھی اسی زمرے میں داخل ہے، آبروریزی کے اندر داخل ہے۔ فرمایا کہ یہ سب سے بدترین سود ہے، کسی مسلمان کی ناحق آبروریزی کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کرنا ناحق۔ تو کبھی کبھار انسان دوسرے کی آبروریزی کے اندر برحق بھی ہوتا ہے کہ واقعتاً ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ اب اس ظالم کو جو واقعتاً ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے کہیں کہ تو بڑا ظالم آدمی ہے، بڑا جھوٹا آدمی ہے، تو یہ ناجائز نہیں کہلائے گا۔ یہ تو درست بات ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، آپ اس کو کہیں کہ تم نے ظلم کیا، تم نے جو ہے نا زیادتی کی، تم نے ناانصافی کی، حق تلفی کی، تو اس قسم کی بات میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی زیادتی نہ کرے، پھر اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کر دینا، اس حدیث میں اس کو ارب الربا یعنی بدترین سودوں میں بھی سب سے بدترین سود قرار دیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا